یہ ہم نے کام نہیں کرنا، تو جو ریکارڈنگ ہے وہ نہیں ملنی ہے. ٹھیک ہے، بعد میں وہ ایسا مشورہ کریں گے جو بھی فیصلہ کریں گے. ہم نشست میں اس جذبے سے بیٹھے ہیں، اس ترتیب سے بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے جو فوائد ہیں اس کا ایک ہی موقع ہمارے پاس، ابھی جو چیز رہ گئی وہ پھر دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جب ہم اس ترتیب سے بیٹھیں گے نا، اس توجہ سے، تو پھر ہم بہت غور سے ہر بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے پاس صرف نہیں رکھنا. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، عمل کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ کوئی اس پر کاپی رائٹ نہیں ہے، کوئی خصوصی مجلس نہیں ہے. بالکل آپ جو بھی چیزیں ہیں، جو باتیں صحیح آپ کو لگتی ہیں، ان کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. جب ہم آگے پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم خود بھی بہت غور سے سنتے ہیں ہر بات. جس بندے کو پتا ہو نا کہ میں نے یہ چیز پڑھانی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ غور سے سنتا ہے، اس پر سوالات کرتا ہے، بحث کرتا ہے. تو پھر جو ہے اس کو پورا اس کا جیسے ذہن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، پھر جا کے آگے پڑھا سکتا ہے. ایسے تو نہیں ہم پڑھا سکتے نا جی. کیسے آپ مسئلہ دروس دے رہے ہیں تجوید کے، تو آپ وقت تک نہیں پڑھا سکیں گے جب تک آپ خود اس میں مہارت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. ایسے ہی نا، جب خود مہارت حاصل ہوگی تو پھر ہی آپ پڑھا سکیں گے. تو مہارت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ ہم بہت غور سے سنیں اور جو بھی سوال ہمارے ذہن میں آئے اس کو نوٹ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. بہتر یہ کہ آپ جو کاپی ہے آپ کی 2 صفحات کھول لیں، ایک صفحے کو سوالات کے لیے رکھ لیں. جو بھی بات آ رہی ہے، جو سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی اشکال ہے کسی پر، تو اس کو جو ہے نا نوٹ کر لیں. سوالات کا صفحہ الگ کر لیں اور فوائد کا صفحہ الگ کر لیں. ٹھیک ہے، یا اپنے پاس چھوٹا سا پیپر مثلا اس میں سے پھاڑ کے رکھ لیں سوالات کے لیے سائڈ پر. جو بھی ذہن میں سوال آئے بات کے دوران اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور جب بھی موقع ہو تو اس کو آپ سوال کر لیں. تحریری انداز میں کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اور شفوی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. سوالات کی بالکل اجازت ہے سب کو. ٹھیک ہے جی، اس نشست میں بالکل بھی کوئی پابندی نہیں ہے سوالات کی. ٹھیک، آپ سوال کریں گے تو پھر ہی انشاءاللہ معلومات مزید اس میں اضافہ بھی ہوگا اور بہتری بھی آ سکے گی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ایک چھوٹی سی تجویز ہے کہ جو ہمارے ادھر بیٹھے ہیں ساتھی، یہ تھوڑا سامنے آ جائیں، کیونکہ مشکل ہوتا ہے سب کو نا پوری ہر طرف توجہ کرنا. تھوڑا سا اگر قریب ہو جائے، تھوڑا سا بس. جی بس، جزاک اللہ. ادھر بھی آ سکتے ہیں، ادھر بھی سب مل سکتی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے جی؟ کلاس کا نظم و ضبط. جیسے حضرت فرما رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے نظم و ضبط کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم نے پڑھ لیا، بس پڑھانے بیٹھ گئے، تو نظم و ضبط کی کیا ضرورت ہے؟ جی بتائیں، کوئی ساتھی بتائیں جو آپ کے ذہن میں بتا رہے ہیں. جی 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 جی، تو کیوں ترتیب ضروری ہے؟ جزاک اللہ. بالکل، کوئی بھی کام کائنات میں بے ترتیبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام کے ساتھ بنایا ہے. ایسے ہی نا، ہر چیز، ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، مثلا ترتیب ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے وفات تک پورا ایک پروسیس ہے نا، ایک نظم ہے. اس کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا نا. اسباب اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کر دیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تعالیٰ کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک جی، تو پھر 6 دن میں کیوں بنایا آسمان کو زمین کو؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہونا چاہیے، ایک ترتیب اس سے ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے اس کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ جو نظام کائنات ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملتا ہے. جتنے بھی نظام ہے، یعنی حیوانات ہو، انسان ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سے بنایا ہے. ایک جو مثلا پھل ہے، ہم کھاتے ہیں پھل، چھوٹا سا کوئی بھی پھل کھاتے ہیں، تو وہ بھی ایسے نہیں آ جاتا 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، اس طرح نہیں ہوتا. ایک ترتیب ہے اس کی. بیج ڈالا جاتا ہے، پہلے تو بیج کو بنایا جاتا ہے، پھر بیج کو بویا جاتا ہے، پھر اس کو مٹی کو پہلے سیٹ کیا جاتا ہے، اس میں پھر بعد میں کھاد ڈالی جاتی ہے، سیٹ کیا جاتا ہے. اس کو بہت پروسیس ہے اس کا. مجھے اس کا تفصیلات کا نہیں پتہ، لیکن
کافی ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، 6-7 مہینے لگتے ہیں، سال لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک درخت کو پھل دینے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کھجور کا درخت کہتے ہیں کہ 5-6 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے. ہمارے عربوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کھجور کے درخت، تو کہتے ہیں کہ دادا لگاتا ہے درخت اور پوتے کھاتے ہیں، ایک مثال مشہور ادھر. تو اس کا ٹائم لگتا ہے، جلدی سے نہیں ہوتا. ہر چیز کی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے مطابق پھر ہم نے چلنا ہوتا ہے. تو کوئی بھی دنیا کا کام یا دین کا کام نظام کے بغیر نہیں ہے. ایسے ہی اب نماز ہم پڑھتے ہیں، ادھر ہی نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز جو ہے وہ 3 بجے پڑھوں گا رات کے، ٹھیک ہے جی، نماز ہو جائے گی. اس کی دلیل دے گا کہ مثلا یہ تو ٹائم بہت فضیلت کا ہے اور تہجد کا ٹائم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب کا ٹائم ہے، رحمتوں کا نزول ہے، تو میں اس وقت فجر کی نماز پڑھوں گا کیونکہ مجھے زیادہ ثواب ہو. تو اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا نا، یہ تو استہزاء اور تمسخر ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں زیادہ نیک ہوں تو میں فجر کی نماز جو ہے 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعت پڑھوں گا، 5 پڑھوں گا، 10 پڑھوں گا، 20 پڑھوں گا. نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو گناہ ہوگا شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر، ٹھیک ہے. تو اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 2 سجدے نہیں کروں گا، 1 سجدہ کروں گا، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کیوں؟ کیونکہ خلاف ورزی کی ہے اس نے، نظام کی، ایک ضابطے کی، ایک ترتیب کی. ایک بندہ 3 سجدے کرتا ہے مثلا، خطا تو الگ بات ہے، لیکن اگر عمدن کرتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی نا. تو یہ امر جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس چیز کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھ کے پھر آج کی نشست کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم آج کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ہماری جو کلاس ہے حفظ کی یا ناظرہ کی، جس کلاس میں ہم پڑھانا چاہتے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس کا بھی بہت سارے ضابطے ہیں، نظام ہے. اگر ہمیں اچھے نتائج حاصل کرنے ہیں، تو اگر ہمیں غیر معمولی نتائج حاصل کرنے ہیں اور بہترین نتائج حاصل کرنے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ہم نے بس ایک ٹائم گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، ایک ڈیوٹی کرنی ہے مثلا کہ وہ بس ٹھیک ہے ہمارا تقرر ہو گیا، بس ہم صبح جانا ہے، شام کو آنا ہے، اتنی سیلری وصول کرنی ہے، تو پھر ہم جیسے مرضی چلتے رہیں. لیکن اگر ہم نے نتائج حاصل کرنے ہیں، ایک مثبت نتائج حاصل کرنے، بہترین نتائج حاصل کرنے، تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک نظم بنانا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَعِدُّوا. یہ کون سی صورت کی آیت ہے جی؟ انفال کی، ٹھیک ہے. تو سورہ انفال، یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے یہ قتال کی صورت ہے، ایسی جہاد کی، احکام کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو، یعنی جنگ کے وقت نہیں، پہلے سے تیاری کر کے رکھو. کیوں تیاری کرنی ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ دشمن جو ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور تمہارے دشمن وہ خوفزدہ ہوں، ڈر کے بیٹھیں. تو یہ ایک تیاری کا جو حکم ہے نا جی، یہ ہم آج کرنا چاہ رہے ہیں. تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے، خاص طور پہ جنگیں وغیرہ، غزوات، چیزیں، اس کی پوری ایک تیاری ہوتی تھی، ایک پلاننگ ہوتی تھی، پوری ترتیب ہوتی تھی. سب لوگوں کی ذمہ داریاں تقسیم ہوتی تھیں کہ فلاں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر پورے سارے کاموں کی آپ خود سب کی رہنمائی بھی کرتے تھے اور سب کی نگرانی بھی کرتے تھے، اور پورے اس کا احتسابی عمل ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفوں کو سیدھا کرتے تھے معرکے میں، اور خود اس کی پوری پلان کر کے بتاتے تھے کہ انہوں نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. تو ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے نا جی، ہمارے لیے جو نمونہ ہے
ایک کامیاب زندگی کا، ایک کامیاب مشن کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی سیرت طیبہ جو ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک کامیاب نمونہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ ہے رول ماڈل، جس کو ہم کہتے ہیں. کہ ہم اگر آپ کی تعلیمات، توجیہات، آپ کے یعنی بتائے ہوئے امور، آپ کے جو زندگی کا جو ایک انداز تھا جس کو ہم لائف سٹائل کہتے ہیں، وہ چیز، یہ تمام چیزیں اگر دیکھتے ہوئے ہم کام کریں گے نا اور اپنے کاموں کے اندر وہ چیز لے کے آئیں گے تو پھر یہ اس میں بہتری بھی آئے گی اور جو ہے نتائج بھی ہمیں غیر معمولی حاصل ہوں گے. اب دیکھیں نا مدینے کی جو آپ کی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، 10 سال کی ہے، ٹھیک ہے. ایک وقت وہ تھا مکہ مکرمہ میں جب مشرکین آپ کو والعیاذ باللہ یعنی قتل کرنے کے سازش کر رہے تھے، بلکہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے. ہجرت کے وقت میں سارے قبائل مل کے ایک انہوں نے پلان بنایا اور قتل کے لیے والعیاذ باللہ پہنچ گئے. ایک وقت وہ تھا حجۃ الوداع کا، جس میں کتنے صحابہ شریک تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ شریک تھے، مسلمان شریک تھے. پورے جزیرہ عرب سے لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے فتح مکہ کے وقت یعنی فوج در فوج لوگ جو ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، گروہ در گروہ، فوج در فوج جو ہیں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، ترتیب ہے، یہ ایک ترتیب کے ساتھ کام چلا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً کوئی 10 سال کے عرصے میں آدھی دنیا تقریباً فتح ہو چکی تھی، ٹھیک ہے جی. کسریٰ اور قیصر دونوں کی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں ایسی تیسی پھر چکی تھی، ٹھیک ہے. ان کو بہت محدود کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. تو یہ کیوں تھا، یہ کیسے ہوا؟ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نصرت تو بالکل شامل حال تھی، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ دیا، جو انداز دیا، جو چیزیں سکھائیں، صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا، من وعن عمل کیا، ٹھیک ہے جی. دل سے قبول کیا، اس کے اوپر عمل کیا انہی اسباب پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری نصرت آئی اور دنیا جو ہے نا فتح ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ہم اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس چیز کو بالکل یعنی کہ آج کا ایک مقصد ہم بنا لیں کہ ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور آپ کا جو انداز تھا ہر کام کا، اور اس کو ہم نے اپنانا ہے اور اس میں سے سیرت طیبہ میں سے یہ چیزیں اخذ کرنی ہیں. یہ آج دنیا میں مینجمنٹ وغیرہ جو ہے یہ مغرب ہمیں پڑھا رہا ہے، مغرب پڑھا رہا ہے. لیکن اگر ہم مغرب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کے جو نظام تھا خلفائے راشدین کا، اسی سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ادھر سے لیا ہے. آج بھی وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا ہم نے وہ مشرع اور مینجمنٹ کا ماہر ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن آج مسلمان جو ہے کیونکہ مغلوب ہیں، کمزور ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں ہر اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ادھر سے ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی چیزیں آج ماڈرن دنیا نے ہمیں سکھائی ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں مینجمنٹ کی چیزیں، اس کا جو اصل کی طرف آپ جائیں گے نا، اس کی جو روح کی طرف جائیں گے اور اصل کی طرف جائیں گے، تو جو صحیح باتیں ہیں اس میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی امور اور باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہم نے اس سے متاثر نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہونا. سیکھنے کے لیے تو ہم سیکھ لیں گے، ہر ایک سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے چاہیے جو صحیح بات ہو، اچھی بات ہو، مثبت ہو، لیکن ہم نے اس سے مرعوب نہیں ہونا اور اس کو یہ نہیں کرنا کہ وہ اصل ہے. اصل جو ہے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہات ہیں، تعلیمات ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اور سیرت طیبہ کے جو ہے نا بتائے ہوئے امور ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائے ہیں. آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ کلاس مینجمنٹ اینڈ کنٹرول، ٹھیک ہے جی. کلاس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے
اور اس کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے. تو اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے کہ جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ادارہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر 4 امور ہیں، 4 اس کے حصے ہیں مینجمنٹ کے. ویسے تو اس سے بھی زیادہ بھی بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن 4 بنیادی ہیں. دنیا کے کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، اس میں یہ 4 امور ہونا ضروری ہیں. اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، مینیج ہم نہیں کر سکتے اس کو. کون کون سے امور ہیں، کوئی ہمیں اگر بتانا چاہے مینجمنٹ کے حوالے سے کون کون سے امور ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا بہت، تاکہ جو ہے ہم اپنی کلاس کو بھی اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. جی جی بسم اللہ. نظام ہونا چاہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. نظام ہونا چاہیے. نظام سے مراد قواعد و ضوابط. جی جزاک اللہ. ایک چیز یہ ہوگی. جی جی نگرانی ہونی چاہیے، احتساب اور نگرانی. ٹھیک ہے جی، کسی بھی نظم میں نگرانی ہونا ضروری ہوتا ہے. کسی بھی ادارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ادارے میں انتظام ہوتا ہے اس کا کہ نگرانی کیسے کی جائے کام کی. 2 چیزیں ہوں گی. اور پابندی بھی نظم کے تحت آتی ہیں، یعنی اس کا جز ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ نظم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پھر اس میں ایک وقت نظام اوقات کی بھی چیزیں آتی ہیں، اور بھی بہت سارے امور ہوتے ہیں. جی بسم اللہ. جزاک اللہ. نصاب. جی بالکل، تعلیمی اداروں میں نصاب بہت اہمیت رکھتا ہے. جی میں جنرل بات کر رہا ہوں. جنرل کسی بھی ادارے کو مینیج کرنے کے لیے 4 اجزاء اس کے ہیں، جس میں یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کی اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو آپ نے بات بتائی بالکل بجا فرمایا، اور حضرت نے بھی، اور جو حضرت نے بتائی بالکل بات صحیح ہے. یہ اجزاء میں آتے ہیں. اگر ہمارے پاس وائٹ بورڈ ہونا تو اس میں ہم اس کو لکھ کے تھوڑا سا ہے حضرت کوئی وائٹ بورڈ کا انتظام اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے. جزاک اللہ. تو 4 اجزاء ہیں مینجمنٹ کے. 2 آپ نے بتا دیے ہیں، نظم اور دوسرا نگرانی. 2 چیزیں ہو گئی. 2 چیزیں رہ گئیں. کون بتائے گا؟ جی جی بالکل جزاکم اللہ. یہ بھی بالکل ایک اہم امر ہے اور بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ضمن میں آئے گا انشاءاللہ. طریقہ تعلیم، انداز. جی اس کے علاوہ جی تربیت. جی جی معاونت. نگرانی کے علاوہ معاونت. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اس کو ہم کہتے ہیں رہنمائی. رہنمائی بتلانا کہ کام کیسے کرنا ہے. یہ رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے ہر کام میں. تو 3 چیزیں ہوں گی. جزاکم اللہ. ایک چیز رہ گئی جو کہ سب سے پہلے نہیں، نظم کے لیے، کوئی بھی نظم چلانے کے لیے آپ کو 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلاس کی بات نہیں ہو رہی. کوئی بھی دنیا کا نظم، کوئی دکان ہے نا جی، کوئی دکان ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ 4 چیزیں اس میں ہوں تاکہ جو وہ کامیاب دکان ہو. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ. آپ کا نام کیا نام ہے؟ علی رضا صاحب نے بہت صحیح بات کی اور بالکل صحیح. منصوبہ بندی، منصوبہ بندی. ٹھیک ہے جی. تو 4 اجزاء ہیں ہمارے مینجمنٹ کے. جو بنیادی اجزاء ہیں وہ 4 ہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلے منصوبہ بندی، پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں. لکھ لیں یہ چیزیں، یہ آپ چیز لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے نمبر پر منصوبہ بندی، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کون ہمارے ساتھ مددگار ہوگا، کون اس کا فائنانس کرے گا. یہ سارے امور جو ہیں، یہ سارے سوالات جو ہیں اس کے آتے ہیں ضمن میں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کا کیا منصوبہ ہوگا. اب یہ کورس ہو رہا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ حضرت صاحب نے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہوگا کہ اس دن شروع ہوگا، اس دن ختم ہوگا، اس کے مدرسین فلاں ہوں گے، عنوانات یہ ہوں گے، اس ترتیب سے ہم چلیں گے. لیسن پلان بھی ہوتا ہے پھر کہ ہم نے اس دن میں یہ پڑھانا ہے، اس دن میں یہ پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس دن اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ کام ہوگا، اس طرح ہوگا. تو اس میں یہ ہمارا عنوان بھی موجود ہے. تو یہ منصوبہ بندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم عربی میں تخطیط کہتے ہیں اور انگلش میں پلاننگ کہتے ہیں. پلاننگ. ٹھیک ہے. یہ پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر جو آپ نے بات فرمائی، تنظیم، نظم. ہم نے پلاننگ کر لی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ساری امور. اس کے بعد ہم نے اس کا قواعد و ضوابط مرتب کیے. قواعد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں کہ رولز کیا ہوں گے. مثلا آپ کے یہ مسجد ہے، ادھر مدرسہ ہے مثلا، تو اس میں ایک صفائی کا نظم ہے، ایک مینٹیننس کا نظم ہے، ایک تدریس کا نظم ہے
کہ کون اساتذہ ہوں گے اور کس طرح کے ہوں گے، کیا شرائط ہوں گی ان کی. اسی طرح سے مثلا مسجد کے جو ہے اوقات کا نظم ہے، نمازوں کے اوقات کا اور چیزوں کا، سردیوں میں کس طرح ہوگی، کتنے بجے نماز ہوگی، اور گرمیوں میں کس طرح ہوگی، کیا ترتیب ہوگی، کس طرح وقت تبدیل کیا جائے گا. اگر ہماری کلاس ہے حفظ کی تو کلاس کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، کتنے دن ہوگی ہفتے میں، کس دن چھٹی ہوگی، یہ سارے امور تنظیم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، داخلے کی کیا شرائط ہوں گی، کتنی فیس ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے اگر بچہ نہیں چل پاتا تو کس طرح اخراج ہوگا اس کا، اگر نہیں ہوگا ہمیشہ پڑھتا رہے گا، امتحانات کا کیا نظم ہوگا. یہ سارے امور جو ہیں کس میں آتے ہیں؟ تنظیم میں. دوسرے ہمارا عنصر ہے. پہلا عنصر تخطیط، جس کو ہم کہتے ہیں منصوبہ بندی یا پلاننگ. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر تنظیم، جس کو ہم کہتے ہیں قواعد و ضوابط، جس کو مینجمنٹ کہتے ہیں بیسیکلی، مینجمنٹ، رولز. ٹھیک ہے، ہمارے کیا ضابطے ہوں گے، کیا قواعد ہوں گے، کیا ضوابط ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پر آتی ہے رہنمائی. رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ نے پلاننگ کی ہے اور جو بھی اس کے ضوابط بنائے ہیں، قواعد رکھے ہیں، اس کو لوگوں کو سمجھانے ہیں. مثلا یہ مسجد ہے تو کوئی بندہ اگر اس میں اونچے اونچے بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑے گی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں ہم نے آواز کو پست رکھنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس میں یہ ترتیب ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے کرنا پڑتا ہے نا. ایک دفعہ نہیں، بار بار آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے یا مسجد میں تھے تو ایک عربی آئے. عربی سے مراد یہ کہ بدو جیسے مطلب دیہاتی وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ تھا. تو وہ مسجد میں تھے تو انہوں نے، ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو مسجد میں سائڈ پر بیٹھ کر وہ تقاضا کرنے کی کوشش کی. تو صحابہ نے ان کو منع کیا، ڈانٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو. اب یہ کتنا بڑا گناہ تھا نا کہ وہ مسجد جو کہ بالکل پاک رہنی چاہیے ہمیشہ، اس میں اس نے یہ کام کیا کہ وہ ناپاکی اور اس طرح. تو آپ نے صحابہ کو منع کر دیا اور ان کو کہا کہ اس کو کرنے دو. وہ جب فارغ ہو گئے تو ان سے پھر فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں اس میں کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، تو اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. جی حضرت، بورڈ نے ہمیں مصروف کر دیا. عام سی چیز ہے، کوئی اس میں نمایاں نہیں ہے. خیر صاحب یہ اس کو ذرا ہٹا دیں، جائماز کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں، یہ بورڈ ادھر کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں ذرا. جی، تو کیا بات ہو رہی تھی؟ رہنمائی کی. آپ نے نہ ان کو مارا، نہ ان کے اوپر کوئی سزا دی، نہ جیل میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا اور ان کو اس کی نزاکت کا پتہ نہیں تھا. یہی کام اگر کوئی مثلا جو صحابہ موجود تھے مدینے میں، ان سے اگر کوئی سرزد ہوتا تو پھر سزا ہوتی نا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مساجد کی کتنی حرمت ہے، کیا ترتیب ہے، اس میں تو بہت سختی ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ مسجد میں کوئی دنیا کی بات کرے تو اس کو کہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بددعا دو کہ تمہارے برکت نہ ہو، تمہیں فائدہ نہ ہو اس میں، تجارت میں، اس بزنس میں، اس کاروبار میں. ٹھیک ہے. تو اتنی سخت یعنی کہ اس میں وعید ہے. لیکن اس بندے کو کیونکہ پتہ نہیں تھا اور وہ اجنبی تھا تو اس کو پہلے رہنمائی کی گئی، بتایا گیا. تو کوئی بھی دنیا کا قانون بنتا ہے تو اس میں رہنمائی ہوتی ہے. ابھی اگر مثلا ہمارے پاکستان کی حکومت کی کوئی بھی قانون تبدیل کرتی ہے، کوئی ٹریفک کا قانون ہے اس کو تبدیل کیا ہے، تو اس کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگائیں گے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، ہر جگہ پہ اس کے اشتہارات چلیں گے، فون کے اس میں کریں گے، مختلف میسج کریں گے آپ کو کہ یہ جو قانون تبدیل ہو گیا یہ اب اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا. ایسے ہی ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا ہے جو لاک ڈاؤن وغیرہ جو تھا کرونا کے دنوں میں، اس میں بار بار آپ کو جو ہے نا ہر جگہ پہ ہر وقت جو ہے نا آپ کو مصروف رکھتے تھے کہ آپ کو اس کی ساری معلومات پوری کی تو پوری مل جائے. قانون دنیا کا کوئی بھی بنتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ رہنمائی کی جاتی ہے لوگوں کی اور سب کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کا نگرانی کا اور احتساب کا، قانون کو نافذ کرنے کا، اور ایک جو ہے اس میں جو خلاف ورزی پر جو اس کی سزا یا سرزنش
متعین ہوتی ہے اس کو کرنے کا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 ہمارے مراحل ہوتے ہیں، بنیادی مراحل ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ 4 ہمیں کلاس میں بہت شدید ان کی ضرورت ہے۔ ہماری کلاس حفظ کی ہو، ناظرہ کی ہو، قاعدے کی ہو، کسی بھی طرح کی درس انظامی کی ہو، یہ 4 کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ 4 کام کون بتائے گا؟ جی، 4 کام کون بتائے گا؟ جی بسم اللہ۔ منصوبہ بندی سب سے پہلے، جی، منصوبہ بندی، پلاننگ، اس کے بعد نظم و ضبط، مینجمنٹ، جی، اس کے بعد رہنمائی، اس کے بعد احتساب اور نگرانی اور احتساب۔ جزاکم اللہ۔ آپ کس میں نام ہے؟ حمد نسیم صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ ایک اور ساتھی بھی اگر ہم یاد دہانی کرا دیں ذرا۔ جی جی بیٹا آپ کریں، بتائیں، آپ کھڑے ہو جائیں ذرا اونچی آواز سے تاکہ سب کو حوصلہ ہو جائے۔ منصوبہ بندی کرنی ہے، جی۔ نظم و ضبط بنانا ہے۔ نظم و ضبط سے مراد یہ کہ قواعد و ضوابط لکھنے، طے کرنے، جی۔ رہنمائی، جی۔ نگرانی، جزاک اللہ خیر۔ آپ کا کیا نام ہے جی؟ نصیر اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، نصرک اللہ۔ جی، تو یہ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہمیں ذہن میں بیٹھ گئی، جی یاد ہو گئی تقریباً۔ اب آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ ہمیں اس کی ضرورت کب پڑھنی ہے اور کیسے، اور کتنی اس میں تفصیلات ہیں۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ جو علم ہے مینجمنٹ کا، اس کے لیے یونیورسٹیز میں باقاعدہ ڈپلومہ بھی ہوتا ہے اور بی ایس بھی ہوتا ہے اور پھر ایم ایس بھی ہوتا ہے، اس پر پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت طویل ایک علم ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں اس کے شعبے ہیں اور چیزیں ہیں۔ ہم نے اس میں نہیں جانا، ہمیں ضرورت جتنی ہے نا اتنا بس صرف ہم نے اس کو سیکھنا ہے۔ ہمیں ضرورت پلاننگ کی کیا ضرورت ہے؟ پلاننگ کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ حفظ کی کلاس ہے یا ناظرہ کی ہے یا قاعدے کی ہے، تو اس میں پلاننگ کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کون ساتھی بتائیں گے؟ جی جی بیٹے آپ بتائیں۔ آپ جی، نہیں جو آگے بیٹھے ہیں چھوٹے، جی آپ بتائیں۔ نہیں آپ کے ساتھ والے جو، جی آپ جی سوچیں۔ نہیں ٹھیک ہے بیٹھیں، مزید نہ ڈسٹرب کریں۔ جی سوچیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں آتا تو آپ سوچیں، ٹھیک ہے؟ سوچیں پھر بتائیں مجھے۔ جی جزاکم اللہ خیرا، جزاک، بہت شکریہ۔ بغیر پلاننگ کے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں ہمارا مقصد نہیں حاصل ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ آپ حضرات متفق ہیں اس بات سے یا نہیں؟ جو متفق ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم نے نا تھوڑا سا ماحول اس میں بالکل آسانی والا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ ورکشاپ ہے۔ ورکشاپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شرکاء ہیں وہ زیادہ بولیں اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ خاموش رہے۔ ادھر الٹا حساب ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکچر اور ورکشاپ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکچر جو ہوتا ہے نا وہ ایک بندہ بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے اور بات کر لے، اپنا مقالہ پیش کر لے۔ ورکشاپ میں ہوتا ہے کہ ایک سوال کریں اور سب جواب دیں اور اس پر ڈسکشن ہو، اور جو لیکچرر ہے یا ٹرینر ہے اس کو بولنا نہ پڑے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کمنٹ کرے صرف۔ تو ہم نے تھوڑا سا بولنا ہے۔ یہ جو علم کی مجلس سجائی ہے حضرت قاری صاحب نے، ہم سب ادھر سیکھنے آئے ہیں، میں بھی آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ اصل میں سکھانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنی چھٹی کی قربانی دیتے ہیں اور تمام خواہشات کو چھوڑ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں ایک کام کے لیے، سیکھنے کے لیے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو قربانی ہے، یہ جو کوشش ہے، یہ جو گھر سے نکلنا ہے، مدرسے سے، گھر سے، ادارے سے، اور پہنچنا ہے ادھر اور ادھر قیام کرنا ہے مثلا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس موومنٹ پر اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ اساتذہ اور نصاب اور ساری چیزیں یہ تو سبب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے نیت کر لینی ہے نکلنے سے پہلے گھر سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیکھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دیں گے اور علم اس میں
آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اس کو اس انداز میں لینا ہے اس کلاس کو, اور اس میں جو ہے بالکل یعنی کہ سیکھنے کے ماحول میں بیٹھیں, اور جو بھی بات ہو, جو اشکال ہو, جو بھی ذہن میں ہو آپ کا, اس کا اظہار بھی کریں تاکہ جو ہے ایک فریش رہیں سب لوگ, نیند نہ آئے ہمیں. ٹھیک ہے جی. جی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کے بغیر جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے حضرت, کیا فرمایا؟ مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو آپ اس سے متفق ہیں؟ جو متفق ہاں کھڑا کر لیں. جی کچھ مختلف نہیں حضرت. ٹھیک, اب جو متفق نہیں ہے وہ کھڑے کر لیں. جی حضرت ماشاء اللہ. 1 2 3. ٹھیک ٹھیک. حضرت آپ کچھ وضاحت فرمائیں گے اس کی, آپ متفق کیوں نہیں؟ پلاننگ کا جو میں بتایا یہ آخر میں نتیجے کا بتایا. پلاننگ میں ابتدا ہوتی ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے, وہ مقصد حاصل کرنا, وہ تو نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. جی کام کو شروع ابتدا ہم نے کیسے کرنا. جی جزاک اللہ. جی لیکن ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مقصد بھی تو یعنی حاصل تو کرنا ہے نا جی. اصل یعنی ہم نے آج پلان کرنا ہے. جی تو پلان اس کا مقصد تو بعد میں ہوتا ہے, لیکن پلان ابھی جی جی کیا فائدہ ہمیں, کس لیے ہم کریں. جی جی ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. بتائیے کہ جب مقصد ہمارے سامنے ہوتا ہے تو پھر ہی ہم پلان کرتے ہیں, ایسے ہی نا جی. جب مقصد ہمارے سامنے ہوتا ہے پھر پلان کرتے ہیں. مثلا ہمیں بھوک لگ گئی, ٹھیک ہے, اور ادھر مثلا بالفرض انتظام نہیں ہے, تو ہم سوچیں گے اب کہ ہم نے کھانا کھانا ہے مثلا. ٹھیک ہے, کہاں کھانا ہے, کیا کھانا ہے, میرے پاس جیب میں کتنے پیسے ہیں بھی کہ نہیں, خرید کے کھانا ہے مانگ کے کھانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بس یعنی آپ حضرت کو خوش کرنے کے لیے, آپ حضرت ماشاء اللہ معزز ہیں, تو یہ سب کچھ ہم پلان کرتے ہیں نا جی. اب ادھر سے میں نے مثلا نکلنا ہے, تو ادھر سے جامع الصفہ جو اصحاب الصفہ جو ہے, اس سے سب سے قریب جو ہوٹل ہے مثلا کہاں پہ, کون سا ہے, ان کے پاس کون سا کھانا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, مہنگا ہوتا ہے, سستا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہم پلان کرتے ہیں نا جی. تو ہم جب پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اصل مقصد ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, اور اس کے بغیر حصول اس کا مشکل ہو جاتا ہے. پلاننگ نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے, مقاصد تو تھوڑے بہت حاصل ہو جاتے ہیں, لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مقاصد کے حصول میں مشقت اور ٹائم جو ہے ہمارا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اب دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پلان کرنے کی برکت سے آپ 4 گنا وقت مزید آپ کو مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ پلان نہیں کرتے تو آپ کو 4 گنا وقت زیادہ لگانا پڑتا ہے اسی ہدف کے حصول کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا مثال دیتا ہوں آپ کو یہ بات پوری کر کے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پلاننگ ہم نہیں کرتے تو دشواریاں جب آتی ہیں, مسائل جب آتے ہیں, ہر کام میں مسائل آتے ہیں, ہر کام میں رکاوٹیں آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, تو پھر ہم کیونکہ مقصد ہمارا نہیں ہوتا ہے اور پلان نہیں ہوتا ہمارے پاس, تو پھر ہم بہت جلدی گھبرا کے واپس آ جاتے ہیں, ہم اپنے مقاصد کا حاصل ہی نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پر ہمیں مشکل پیش آتی ہے, مشکلات پیش آتی ہیں بہت ساری. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے مثلا سفر کرنا ہے, دسمبر میں ہے, مثلا جنوری میں سفر کرنا ہے فیصل آباد کا, قریب ادھر سے بس اب 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے. اگر ہم اس کو اچھی طرح سے پلان کر لیں, بیٹھ کے منصوبہ بنا لیں چھوٹا سا کہ ہم نے سفر کب کرنا ہے, کس وقت نکلنا ہے, کب پہنچنا ہے, کون سی سواری پر اور کہاں سے ملے گی, تو ہم بہت آسانی سے 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا سفر کر سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں. اب یہ جنوری کا میں اس لیے کہا کہ وہ اس وقت موسمی بہت مسائل ہوتے ہیں. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا, ہم فیصل آباد جانا ہے, کوئی پلان نہیں کیا, اپنا بیگ اٹھایا اور نکل پڑے. اڈے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بس ہی نہیں جا رہی اس وقت, تو دھند ہے, موٹر بند ہے. ٹھیک ہے, آپ کو 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا, 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا, جب تک موٹر کھلے گی اب تک ہم نہیں جا سکتے. تو آپ کا ٹائم ضائع ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ پہنچ جائیں گے لیکن بہت تاخیر سے پہنچیں گے,
اس میں آپ کو مشقت ہوئی، اس ٹائم میں آپ اپنی کلاس پڑھا سکتے تھے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکتے تھے، آپ اپنے مسائل حل کر سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کتاب کا مطالعہ کر سکتے تھے، وہ ویسٹ ہو گیا مثلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں ہماری اپنی چھوٹی سی زندگی میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں بہت ساری مثالیں اس کی مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منصوبہ بندی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم نے نہیں زندگی گزارنی۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا سوچ لیں، اس کو پیپر پہ لے آئیں، اس کو جو ہے ایک دفعہ ترتیب دے لیں، تاکہ جو ہے اپنے مقاصد کو آپ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ علماء جو ہیں، علماء اور قراء اور صلحاء جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی انعام سے نوازا ہے، وہ ہے نیت۔ ایک چھوٹا سا کام عامی بندہ کرتا ہے، مثلا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل، ٹھیک ہے، صلاۃ الضحیٰ کی نیت سے، مثلا چاشت کی نماز یا اشراق کی نیت سے، ٹھیک ہے، اس کو اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک عالم ہے، ان کو تمام فضائل کا پتہ ہے، مسائل کا پتہ ہے اور نیتوں کا پتہ ہے، تو وہ ایک جو 2 رکعت کی نماز ہے اس میں 10 نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے استاد ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ آپ جب نفل پڑھیں تو آپ اس میں صلاۃ التوبہ کی نیت کریں، صلاۃ الشکر کی نیت کریں، صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت فرماتے تھے کہ تحیۃ مسجد نبوی میں جاتے تھے، فرماتے تھے کہ تحیۃ مسجد کے آپ نفل پڑھنے ہیں تو اس میں ساری نیتیں کر لیں، آپ کو سب نیتوں کا ثواب مل جائے گا۔ آپ الگ الگ پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن ایک ہی اس کام میں اتنی زیادہ نیتیں کر کے آپ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پلاننگ ہے نا، یہ سوچ ہے نا، ایک دفعہ بیٹھ کے ہم نے سوچ لیا کہ یہ چیزیں کرنی ہے تو اس کو کر لیا تو آپ کو زیادہ ثواب مل گیا۔ فرمایا کہ النیت تجارت العلماء، نیت سے ہی علماء بہت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، عوام سے بہت زیادہ۔ اسی طرح مثلا قرآن کریم کی تلاوت ہے، آپ حضرات سب تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو کتنی نیتیں ہو سکتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں؟ کوئی ساتھی کوئی نمبر بتائیں کوئی۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیت ہے۔ کتنی ہو سکتی ہیں ذرا تھوڑا سا ذہن میں گھما کے اس کو بتائیں جی، کتنی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، برکت عطا فرمائے۔ تو اس کو برادر آپ نے لکھنا ہے اور نیت کرنی ہے تاکہ ثواب ملے۔ ایک کچھ دن پہلے میں نے ایک وہ منشور دیکھا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، اور 40 نیتیں لکھی تھی، لسٹ بنائی تھی کہ آپ یہ 40 نیتیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا نا جی، ٹھیک ہے، ہم اس کو سوچیں گے تو پھر ہم حاصل ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ مثلا آپ نیت کریں کہ آپ نے اپنی منزل یاد کرنی ہے، پختہ کرنی ہے، آپ نے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا ہے، آپ نے قرآن کریم کے جو احکام ہے اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے قرآن کریم کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے، آپ نے قرآن کریم کو استشفاء کی نیت سے پڑھنا ہے، شفا کے حصول کے لیے، آپ نے قرآن کریم کو اپنی حفاظت کی نیت سے پڑھنا ہے، آپ نے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کریم کو جنت میں جانے کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کریم کو جہنم سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے، قبر میں کشادگی کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کریم کو اپنے لیے حجت بنانے کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کریم کو اپنی سفارشیں بنانے کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے قرآن کریم کو دوسروں کو پڑھانے کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں غور کرنے کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کریم کے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اتنی چیزوں کو اب آپ جب مد نظر رکھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو ثواب ملے گا اور فوائد ہوں گے۔ ایک دوسرا بندہ ہے وہ صرف اجر کے حصول کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو بھی ثواب ہوگا، لیکن وہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی جو نیتیں اس نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ اپنے والدین اکثر یعنی مثلا بڑے ہوتے ہیں عمر میں اور ان کے مسائل ہوتے ہیں صحت کے چیزوں کے، اس کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نیت کے پڑھیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے والدین کو شفا عطا فرمائے، ٹھیک ہے، ان کے مسائل حل فرمائے، ان کے قرض ادا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، بہت عظیم کلام ہے، تو اس کے جتنی بھی ہم نیتیں کر لیں اس کا حاصل اللہ تعالیٰ نے دینے ہونے نا جی، تو اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہے، یہ پلاننگ ہے،
پلاننگ کا مطلب بہت بڑی کوئی منصوبہ کرنا یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سوچ لیں، بیٹھ کے نا ایک دفعہ اس کو تبدیل کر لیں، اپنی سوچ کو، اس کو تھوڑا سا اس کو منظم کر لیں، ان چیزوں کو لکھ لیں۔ ہمارے ایک بڑے استاد تھے تو وہ حج پہ تشریف لے جاتے تھے، تو انہوں نے ایک دن اعلان فرمایا اپنی مجلس میں، مجلس ذکر میں، کہ جو ساتھی میں دعا کروانا چاہتا ہے تو مجھے نام لکھ کے دے۔ وہ ایک طویل لسٹ بن گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے لیے مطاف میں بیٹھ کے کعبے کے سامنے سب کے لیے دعا کی، نام لے کے، ایک ایک نام۔ ٹھیک ہے، یہ پلاننگ ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں۔ پلاننگ میں ایک فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خیر کا کام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنا اور ہمارے پاس ٹائم ہے۔ کسی کو گارنٹی ہے کہ 10 سال میں رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، 30 سال رہنا ہے، 50 سال رہنا ہے، 100 سال کی عمر میں انتقال کرنا ہے؟ کسی کو گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہم یہ نشست پوری کر سکیں گے، نہیں، اس مسجد سے نکل سکیں گے، نہیں، ایک لمحے کی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم منصوبہ بناتے ہیں نا، پلاننگ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اچھے کام کی نیت کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں آپ کا۔ ٹھیک ہے، نیت کرنے سے ہی، اگر ہم نہیں بھی کر پائے پھر بھی ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہمیں پلاننگ کا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نیت کریں کہ میں نے 1000 حفاظ تیار کرنے ہیں، 1000 حفاظ۔ ٹھیک ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ناممکن نہیں ہے۔ بہت سارے اساتذہ ہیں ہمارے جن کے ہزاروں حفاظ ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، ایسے ہیں نہیں۔ آپ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت پر ثواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس جو ہے نا، کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور ہمیشہ نفع ہی نفع ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ہم نے سوچنی بھی ہیں اور اس کو عمل میں لے کے آنا ہے کہ میرا یہ پلان ہے، میرا یہ منصوبہ ہے۔ آپ 50 سال کا منصوبہ بنا لیں، آپ کل انتقال کر گئے تو وہ جو 50 سال آپ کا منصوبہ تھا، جو نیت تھی، اس پر آپ کو ثواب سب مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں فرمایا کہ کچھ تمہارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ مدینے میں رہ گئے، لیکن تم کہیں بھی تم نے پڑاؤ ڈالا یا ادھر سے اٹھ کے چلے گئے یا غزوے میں شرکت کی یا جو بھی کام کیا تم نے، جو بھی مشقت اٹھائی، جو بھی تمہیں ثواب ہوا، اس میں وہ لوگ شریک ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ حبسہم العذر، وہ لوگ، ان کی نیت تھی آنے کی، کوشش بھی انہوں نے کی لیکن نہیں آ پائے، ان کے پاس اسباب نہیں ہوئے، وسائل نہیں ہوئے، ان کی جو کڑن تھی، ان کی جو شوق تھا، ان کی جو نیت تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ثواب عطا فرمایا۔ آئی جی، گھروں میں بیٹھے ہیں، ثواب پورا۔ جی ٹھیک ہے جی، تو یہ منصوبہ بندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اس کو بہت اچھے طریقے سے منصوبہ بنا کے کریں۔ دنیا میں جو بھی ہم نے کام کرنا ہے، جو بھی بڑا کوئی چیز، بڑا ہدف اچیو کرنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے منصوبہ بندی ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بالکل بھی کوتاہی جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور بالخصوص ہمارے جو کلاس میں ہیں، مثلا ہمارے تعلیمی اعتبار سے، ہمارے جو جتنا بڑا کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ جب نیت کرتے ہیں، آپ جب منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانیاں فرمانی ہوتی ہیں۔ منصوبہ بندی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود اس کو کریں گے، آپ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا۔ پھر آپ ایک منصوبہ بنائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں گے کہ میں تو کمزور ہوں، اب آپ اس میں مدد فرمائیں، آپ اس میں مجھے رخ دکھائیں، میرا مجھے رخ ٹھیک کرائیں، میرا جو ہے نا آسانی فرمائیں میرے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر انشاءاللہ آپ کو دینا ہے۔ پھر ہم جب منصوبہ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں، جیسے حضرت نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا، پھر ہم اپنے کابر کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کے سناتے ہیں کارگزاری، ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہے، تو ہمارے کابر پھر ہمیں رہنمائی کرتے ہیں ہماری، اور پھر اس میں تصحیح بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ یہ کام آسان ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اچھا،
منصوبہ بندی کی تین قسمیں ٹھیک ہے جی. کون کون سی ہیں؟ ایک منصوبہ ہمارا ہوتا ہے طویل المدت، لانگ ٹائم کا منصوبہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے متوسط مدت کا، درمیانی مدت، اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے قلیل المدت. ٹھیک ہے. طویل المدت سے مراد مثال کے طور پہ آپ نے جب فیصلہ کیا کہ آپ درس نظامی پڑھنا چاہ رہے ہیں، 8 سال اس میں لگانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک طویل المدت منصوبہ ہے. آپ عالم دین بننا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی اپنا خدمت کرنا چاہ رہے ہیں دین کی اور تدریس اور سارا کچھ، تو یہ ایک طویل المدت منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. متوسط مدت کا منصوبہ ہوتا ہے جو ہم 1 سال کا کرتے ہیں، مثلا کہ اس سال میں نے کون سے مدرسے میں پڑھنا ہے، کون سے بزرگوں سے ملنا ہے، کون سے علوم حاصل کر رہے ہیں، اس سال کون سا ڈپلومہ کرنا ہے. مثلا جیسے آپ نے ادھر منصوبہ کیا کہ آپ یہ تجویدی کورس کریں، اس سال میں نے چھٹیوں میں تجویدی کورس کرنا ہے، حضرت مولانا ذکی کیفی صاحب دامت برکاتہ علیہ کے ہاں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک متوسط درمیانی مدت کا منصوبہ ہوتا ہے، 1 سال کا یا میکسیمم 3 سال کا. طویل مدت جو ہے وہ 5 سے 10 15 20 سال کا جو منصوبہ ہوتا ہے ہمارا، بلکہ ساری زندگی کا بھی ہوتا ہے، پوری زندگی کا جو ایک ویژن، لائف ویژن جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد قلیل مدت آتا ہے جو کہ مثلا 1 مہینے کا منصوبہ ہمارا، 1 ہفتے کا، 1 دن کا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 1 مہینہ کا منصوبہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے مثلا اس مہینے کون کون سے مثلا سنتوں پہ عمل کرنا ہے، کون کون سے بری چیزوں سے بچنا ہے، اور مثال کے طور پہ فلاں کتاب آپ کی ابھی کمزور رہ گئی تھوڑی سی، اس میں کس طرح سے آپ نے بہتری لے کے آنی ہے. مثلا فلاں جو چیز ہے اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو اس سے وہ کیسے حل کرنا ہے. اس مہینے مثلا آپ نے 3 دن تبلیغ جماعت میں لگانے ہیں، اس طرح کرنا ہے، فلاں بزرگ میں بس جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو مہینے کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں. ہمارے اکثر ساتھی طلبہ ہیں، تو طلبہ کی جو ایک پلاننگ ہوتی ہے اہم، وہ ہم نے کپڑے کیسے دھونے ہیں، ایسے ہی جی جمعے کے دن کپڑے کیسے دھونے ہیں، تو ایک اہم پلاننگ ہے نا جی. ہفتہ وار جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے. روزانہ کے اعتبار سے ہمیں مثلا مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیسے جلدی پہنچنا ہے. اسی طرح سے کھانے پینے کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو طویل مدت کچھ منصوبے ہوتے ہیں، اور کچھ درمیانی مدت کے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ قلیل مدت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پلاننگ ہوتی کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ سوال، اس سوال کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دوبارہ سے شروع کریں گے. پلاننگ ہوتی کیا ہے؟ منصوبہ بندی ہوتی کیا ہے؟ ایک لفظ میں یا ایک جملے میں سوال دے دیں. جی سر. ترتیب. جی ٹھیک ہے. جی خاکہ. ٹھیک ہے. مزید کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے. جی سر. جی نہیں، قواعد و ضوابط الگ ہے. پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ نے پلاننگ کی ہے اس منزل تک پہنچنا. جی پہنچنا تو ہے ہم نے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ پلان ہوتا کیا ہے؟ جی تصور. آپ قریب ہیں سمجھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ہم پہنچ جائیں. جی کسی کام کے بارے میں لائحہ عمل قریب ہی ہیں. اصل میں اس کو آسان کر رہا ہوں. ہم نے نا اس کو آسان کرنا ہے. پلاننگ پر بڑی بڑی کتابیں آپ کو ملیں گی، 500 صفحات کی. میں نے لائبریری میں دیکھی بڑی بڑی کتابیں، اور انگلش میں، ہر زبان میں، اور اس کے بہت لمبے چوڑے کورسز ہوتے ہیں. میں نے خود اس پر ڈپلومہ کیا پلاننگ کا. تقریباً کوئی ہمیں 3 مہینے لگ گئے اس کو پورا کرنے کے لیے. اتنا زیادہ کام کروایا ہم سے، ہمارے سے انہوں نے. اس کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں ایک جملے میں، تاکہ آپ کو یاد رہے بعد میں. ٹھیک ہے. یہ بھی اس کا حصہ ہے، سوچنا ہو. جی اس کا جو ایک جملے میں جواب ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ کچھ سوالات کا جواب. پلاننگ ہے کچھ سوالات کا جواب. ٹھیک ہے. کچھ سوالات کا جواب کا نام پلاننگ ہے. وہ کون سے سوالات ہیں وہ بھی لکھ لیں اپنے پاس. کیا، کیوں، کیسے، کون، کب،
کہاں، کتنا، ٹھیک ہے، کدھر وہ کہاں کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو سوالات ہیں نا یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن بیسک جو ہے نا یہ 7-8 سوالات ہیں. کون کون سے؟ کیا، کب، کون، کتنا، کیوں، کیسے، کہاں. ٹھیک ہے جی. یہ سوالات ہیں، یہ بالکل مختصر سوالات ہیں نا، ان کا آپ جواب دے لیں، یہ پلاننگ ہے. ٹھیک ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں کمپنیوں کے یا ملکوں کے، اسٹریٹجک پلان ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، بہت تفصیل ہے اس میں. لیکن آپ کو مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کام کے لیے جو ضروری ہے پلان، وہ اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. ایک یہ ٹول ہمارے پاس کہ ہم ان 7-8 سوالات کا جواب دے لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، مقصد کیا ہمارا. مثلا میں نے کلاس میں پڑھانا ہے، ناظرہ کی کلاس پڑھانی، کیوں پڑھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے، رزق حلال کے حاصل کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. جو بھی مقاصد ہیں آپ کے اس کو لکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب ہمیں مقصد کا نہیں پتہ ہوتا تو پھر ہم بہت جلدی اس سے ہٹ جاتے ہیں. ایک بندے کا مقصد پڑھانے کا 15,000 روپے مثلاً سیلری حاصل کر رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کو. اگر کوئی اور بندہ آیا اس نے کہا کہ میں تمہیں 16,000 دوں گا تو وہ چلے جائے گا نا، کام ہو یا نہ ہو. ایسے ہی ہے نا. ایک اور آ گیا اس نے کہا کہ میں 18 دوں گا تو وہ ادھر چلے گئے. ایک اور آیا اس نے کہا کہ میں 20 دوں گا ادھر چلے. ایسے ہی ہے. ہمارے اساتذہ، ہمارے قراء کرام، ہمارے علماء کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے؟ حالانکہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹی دکان میں بھی ان کی تنخواہ میں ہمارے زیادہ ہیں، جو بالکل سیلز مین ہے، بالکل جس کی کچھ بھی کوئی اسکل نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو مقصد کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، جو پیسے ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا رضا کا حصول ہے، قرآن کی خدمت ہے. اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس لیے پھر نہیں چھوڑا جاتا. کیسے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. انفرادی، اجتماعی، گھر میں، مسجد میں، کوئی بھی ترتیب ہے. کون ہمارا مددگار ہے اس میں، کون ہمارے طلبہ ہیں، کون ہمارا بڑا ہے، کون سرپرست ہے، کون فائنینسر ہے مثلا، کون ہمارے طلبہ ہیں، کون ہمارے محلے والے ہیں. یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہونا چاہیے. اسی طرح کب آپ نے کرنا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کب سے کب تک کام ہوگا. جیسے مثلا کورس ہے 22 دن کا کورس ہے، ایسے ہی اس کے شروع بھی معروف ہے، اختتام بھی تقریباً معروف ہے. یہ ایک کب کا سوال اس میں جواب ہمیں مل جاتا ہے. اسی طرح کہاں کرنا ہے. آج ہمارا کورس ہے مثلا نظم و ضبط کا، تو یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ صفحہ میں ہو رہا ہے. کل ہمارے کورس ہے آس اکیڈمی میں، کچھ دنوں پہلے جامعہ فتھیہ میں. تو یہ ایک ترتیب ہے نا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب، کہاں پہ، کون سا کام ہم نے کرنا ہے. اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ جب ہم کہاں کا جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں، کرائے پہ لی ہے، کیا ترتیب ہے، ہر چیز اس کی ذہن میں ہوتی ہے. کتنا کرنا ہے کام، کتنا کام، کتنے طلبہ ہوں گے میرے، کتنی کلاسیں ہوں گی، کتنے حفاظ تیار کرنے ہیں، کتنے ایسے بچے تیار کرنے ہیں معاشرے میں جو قرآن سے ہی پڑھ سکیں نہ دیکھ کے. یہ بہت اہم سوال ہے. مسجد نبوی میں ہم نے 2017 کا ویژن تھا کہ ہم نے 10 لاکھ زائرین کو تصحیح کروانی ہے سورۃ فاتحہ کی. 10 لاکھ، 1 ملین. 10 لاکھ جب لکھتے ہیں تو 6 زیرو آتے ہیں ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے ویژن رکھا. 2016 کا رزلٹ دیکھ کے 2016 میں ہمارے 8 لاکھ کچھ زائرین تھے. تو ہمارے جو ڈائریکٹر تھے اس کے زائرین کے جو شعبے کے، ان کو میں نے بلایا. میں نے کہا کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے. تو پھر کافی مشورہ ہوا اس پہ. تو 10 لاکھ پر فیصلہ ہوا کہ 10 لاکھ زائرین ہم نے ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سال کا. الحمدللہ 17 کے آخر میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اچیو کر لیا اور بلکہ بڑھ گیا. 11.5 لاکھ زائرین نے اس میں شرکت کی ہے ایک سال میں. تو ہمیں پتہ ہو نا کہ کتنا کام ہم نے کرنا ہے. اس حساب سے پھر ظاہر بات ہے ہم اساتذہ کی تقرر کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، کلاسیں بڑھاتے ہیں، ٹائم بڑھاتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں. اس کے لیے پھر ظاہر بات محنت ہوتی ہے. ایک بندے نے 10 بچوں کو پڑھانا ہے، اس کی پلاننگ چھوٹی سی ہوگی.
ایک بندے نے 10,000 کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے جی, پوری امت کو پڑھانا ہے, اس کی پلاننگ پھر الگ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے یہ جو پلاننگ کے سوالات ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے نوٹ تو کر لیے ہیں, ابھی انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے میں دوبارہ سے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ سوالات کون کون سے, پلاننگ کا مطلب کیا ہے, اور ہمارے جو 4 کام ہیں مینجمنٹ کے جو ہم نے سیکھنے ہیں وہ کون کون سے ہیں, اور انشاءاللہ کس طرح سے اس کو سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو وقفے سے پہلے تو تاکہ بھول نہ جائے ساتھی, تو وہ کر سکتے ہیں تاکہ 1-2 منٹ میں بس صرف. جی, کوئی سوال جو آپ نے لکھے ہوں, ویسے آپ نے جو ورقہ رکھا ہے آپ کے پاس سوالات کا, ٹھیک ہے, خالی ہے بالکل. سوالات نہ ہونے کا مطلب 2 ہو سکتے ہیں, 2 ہو سکتے ہیں ایسے ہی. ایک تو یہ کہ سب کچھ سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے, دوسرا مطلب میں بتا رہا ہوں, وہ خود ہی سوچتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.